پاکستان میں رہنا چاہیے کہ نہیں، اور پاکستان رہنے کے لیے ملک رہا کہ نہیں رہا، اس طرح کے سوالوں کو جو کہتے ہیں، جو سوال جو تھے جب میں بڑا ہوتا میں اس وقت بھی سن رہا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سوالوں کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ جو بڑا ہوتا ہے کہ ہم اس امید کے ساتھ بڑے ہو رہے تھے کہ پاکستان میں بہتری آئے گی، لیکن وہ بہتری تو نہیں آ سکی، لیکن ان سوالوں کو میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو سوشل میڈیا کے دور میں ہر جگہ پہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی پلیٹ فارم میں چلے جائیں، آپ کو یہ سوال ہر بندہ آپ کو کرتا نظر آ رہا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی یوٹیوب کے سو کال جو اسکالرز ہیں، اور یوٹیوب کے جو موٹیویشن اسپیکر ہیں پاکستان کے اندر، سو کال موٹیویشن اسپیکر جو ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو اس کا سوال کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن کلیئر جواب نہیں دے رہے ہوں گے۔ کافی جب افسوس سے کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر کافی منافقت ہوگی، اور تھوڑا سا آپ کے مذہبی رنگ بھی ڈال دیں گے، بس سیدھا جواب نہیں دیں گے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دے جائے، بغیر منافقت کے، کوئی ہپوکریسی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ آپ میری باقی یوٹیوب کی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں، آپ کو ہر سوال کا جواب میں جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہوں، میں کسی بات کے بات کرتا ہوں اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں میں، اور یہی میرا وعدہ ہوتا ہے، اور یہی میری کوشش ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا آج اس ویڈیو کے اندر کہ پاکستان اب رہنے کے لیے رہا کہ نہیں رہا، اور پاکستان میں اب رہنا چاہیے کہ پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ باہر تھوڑے سے آپ کو تجزیہ پیش کروں گا باہر کے ملکوں کے بارے میں، کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، کہ جب وہاں آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں، کیا وہاں پہ آپ کے لیے کوئی حالات سازگار ہیں، اگر وہاں جاتے ہیں کس سوچ کے ساتھ وہاں پہ جائیں۔ اس کے علاوہ سب سے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے بارے بتا دوں کہ میرا جو آپ کے سامنے جب بیٹھا ہوں ویسے ہی اٹھ کے نہیں بیٹھ گیا میں بڑے بھائی آج ذرا طریقے سے بتاؤں کہ میرا ورلڈ وائڈ ٹریولنگ کا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا دنیا کے اندر، میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں آدھی دنیا دیکھ چکا ہوں میں۔ مجھے کہتے ہیں ویسے بھی اس سے کافی کچھ لرن کرنے کا موقع ملتا ہے ٹریولنگ سے، تو اس سے میرا آپ کے سامنے جو میں بات بیان کروں گا اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بیان کروں گا، یعنی جو کچھ مجھے سیکھا ہے میں نے، اور بہت سادہ الفاظ سے میں اور نہ میرا آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہے کہ آپ ضرور ایسا کریں، کہ میں اپنا میرے آپ کے سامنے ایکسپیرینس ہے ایز اٹ از۔ اس میں سب سے پہلے بتا دوں کہ اب بات کو شروع کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، کسی ملک کے اندر پیدا ہو، جب کسی بر اعظم میں کسی بھی جگہ پیدا ہو نا، وہ کچھ بیسک چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ایک مطلب قدرت جو ہوتی ہے اس کو بیسک چیزوں سے پیدا کرتی ہے، شاید وہ پاکستان میں پیدا ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، ناروے میں ہو، جاپان میں ہو، رشیا میں ہو، اور افریقہ کے کسی ملک میں ہو، یا ساؤتھ امریکہ میں ہو۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد ہے دنیا میں کہیں پیدا ہونا کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے انسان جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ آزاد انسان پیدا ہوتا ہے۔ جو انسان جب آزاد پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، صرف آزادی تو نہیں ہوتی نا، اس کے ساتھ ہوتی ہے سیلف اسٹیم، جسے کہتے ہیں عزت نفس۔ عزت نفس جو ہوتی ہے انسان کی بہت اہم ہوتی ہے۔ عزت نفس سے پیدا اس کو ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں آزادی رائے جو ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ، آزادی رائے کی آزادی جسے کہتے ہیں، وہ اس کی ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ بھی ہوتی ہے، یعنی اس کا رائٹ ہوتا ہے یہ چیزیں۔ اس طرح کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے کا ہونا، ایکول اپرچونٹی، اس کے لیے اس کے جتنے مواقع ہوں، کہتے ہیں پیسہ کمانے کے، روزی کمانے کے، اپنا سب کچھ وہ بھی ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں۔ اب اکثر آپ کسی بندے سے بات کریں وہ آزادی کو سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد ملک میں پیدا ہو جانا۔ آزاد ملک میں پیدا ہونے کو بالکل آزادی نہیں ہوتی ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن آزاد ملک میں پیدا ہو کے بھی اگر آپ غلام ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک آزاد انسان پیدا نہیں ہوئے، آپ غلام ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ایک آپ کو ایک قسم کا آپ کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ دہی ہے کہ آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہو گئے ہیں۔ چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ البینیا ایک کنٹری ہے یورپ کے اندر، اب یورپی یونین میں شامل نہیں کہ یورپ کے اندر ہی ہے۔ وہاں پہ جب کہتے ہیں کمیونسٹ آتا تھا، وہاں پہ 40 ایئرس اور 40 to 45 ایئرس ان کی اس ملک کے اندر جانا منع تھا، اور اس ملک سے کہ جو بندے لوگ وہاں رہ رہے تھے وہاں سے باہر جانا منع تھا۔ ہے تو وہ آزاد ملک ہی تھا، لیکن ان کے باشندے اس ملک کے اندر قید ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی آپ کو مثال دینے کے لیے کہ اگر آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزاد بھی ہیں اور آپ کے پاس ایکول اپرچونیٹیز بھی ہیں، آپ کو سارے مواقع ملے ہوئے ہیں، اور یہی حال اکثر ملکوں کا ہے۔ یہی مختصر میں اس بات کو تمہید بانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ آگے آپ کو آسانی سے اس بات کی مطلب جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح اس میں یہ ہے کہ ہم سارے لوگ جو اکثر کسی بندے سے پوچھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور باقی کئی جو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ترقی پذیر ممالک ہیں جو غریب ممالک میں آتے ہیں، وہ ان کی 2-4 ڈیسٹینیشن ہی ہوتی ہیں۔ یورپ جانا چاہیں گے، امریکہ، آپ کینیڈا وغیرہ جانا چاہتے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان جیسے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں نا سارے، تو وہ کیوں جانا چاہتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو مسئلے مثال پیش آ رہے ہیں، پاکستان میں جب بندہ پیدا ہوتا ہے، ہم بھی آپ بھی پیدا، میں جس بندے کی باتیں کر رہا ہوں وہ عام انسان کی باتیں کر رہا ہوں، جو 1% اوپر الیٹ بیٹھی ہوئی ہے ان کی بات نہیں کر رہا، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، ان کی بات نہیں ہے، جب میں عام بندوں کی بات کر رہا ہوں نا۔ وہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، جب معاشرے میں اٹھتا ہے وہ، تو اس کو کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کئی جب مذہبی کہتے ہیں معاملات بھی ہیں، دوسرے معاشرتی معاملات بھی ہیں، کئی چیزیں ہیں، تو اس کا جگہ جگہ پہ رکاوٹیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں اب آپ کو پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ اب پاکستان میں ہمیں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، اس کو بتانے کی کوشش کروں گا، پھر آگے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو وہاں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب مذہبی معاملات میں دیکھ لیں،
اب مذہبی معاملات میں آپ دیکھیں جب بھی بچہ بڑا ہوتا ہے تو بچپن سے اس کو مذہبی تعلیمات بتائی جاتی ہیں، جو بہت اچھی بات ہے، مذہب آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے، لیکن جیسے جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اور بھی چیزیں کانوں میں ڈالی جاتی ہیں. مطلب گارمنٹ بتایا جاتا ہے کہ تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم وہابی ہو، تم دیوبندی ہو، اور تمہارا اس مسئلے سے تعلق ہے تو وہ یہ مسئلہ والے بندے ٹھیک نہیں ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ جب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، مدرسے وغیرہ میں جاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے، وہاں سے مولوی جو ہوتے ہیں اس کے کانوں میں باتیں ڈال رہے ہوتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں پہ آپ کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ پنجابی میں ون سونے قسم کے مولوی ہیں آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو عجیب قسم کی فیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس چیز کو فالو کروں. وہ بچپن سے اس کے ذہن میں دوسروں کے بارے میں نفرت مطلب ڈال دی جاتی ہے. وہ جو پھر اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں آگے پھر اپرچونٹی اوپر آ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے شعبہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی اپرچونٹی، آپ کے جو نظر ہوتی ہے وہ مطلب کم ہوتی جاتی ہے کسی معاملات کو جانچنے کی اور کسی آگے بڑھنے کی، جس کی وجہ سے ملک جو ہوتا ہے وہ آلریڈی ہی آپ کہتے ہیں بڑی فریجائل قسم کی یہ سوسائٹی ہے، مطلب بہت ہی مطلب تنگ نظر کی سوسائٹی ہے، اس میں اور اس قسم کے معاملات آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب اور آگے بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو انصاف کا نظام ہے، جو ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں انصاف کا نظام ہے، کہ جب ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے، جو سپریم کورٹ ہے، اس کے باقی جو ہیں وہاں پہ جن کے پاس پیسے ہیں ان کے مقدمے جہاں منصوبہ آپ کہتے ہیں دائر کرتے ہیں، اگلے دن آپ سنا جا رہا ہے. اور کئی مقدمات عام لوگوں کے ایسے ہیں جن کو سالوں سال باری نہیں آ رہی. اس طرح کے اگر آپ کہیں پہ مسئلے مثال ویسے پولیس کے ساتھ آ جائیں تو وہاں بھی آپ کے ساتھ جو ضرورت ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ جو ملکوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ ملکوں کی حفاظت کے علاوہ باقی معاملات ہیں. یہ سیاسی ویڈیو نہیں ہے، بتانے کی کوشش ہے کہ یہ سارے یعنی ہر جگہ پہ ہر قدم پہ اس عام بندے کو رکاوٹ پیش آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو ہوتا کیا کہ جو بندے پھر جس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس مسلک کو بھی فالو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ مسلک والے اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے کہ باقی لوگوں کو جو ہیں ان کا آپ لوگوں سے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. وہ ہر بچپن سے اس کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جو ایک دیوبندی ہے اس کو کہہ دیا یہ وہابی جو ہیں یہ مطلب یہ غلط ہیں، یہ ان کا اسلام ٹھیک نہیں ہے، مطلب ایسے کہا جاتا ہے نا. اور باقی اگر آپ معاشرتی طور پہ دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ جو جس کا بہت پیسہ آ گیا، شخص نے ٹھیک طریقے سے کیوں نہ کمایا ہو، یہ 2 نمبر کے طریقے سے کمایا. کیونکہ مسئلہ یہ کہ زیادہ تر لوگوں نے ایسے کیا ہوا ہے. پھر اس طرح کے معاملات بار بار آ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ چیک کر لیں کہ منافقت اس قسم کی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو اوپر ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، جس میں سیاستدان بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور بیوروکریسی بھی ہے، جو اوپر جج وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو بہت پیسہ آ گیا ہوا ہے، وہ 1% سے 1% ہے. اب ان میں سے سب لوگوں نے آپ دیکھ لیں اس میں سب کے جو بچے وغیرہ ہیں ان کی جائیدادیں وغیرہ باہر کے ملکوں میں وہی ملک ہے جن کے بارے میں نے پہلے بات کی تھی، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ، وہاں پہ سب کی ہے نا. اس کے بعد اب سو کال قسم کے جو یوٹیوب کے اوپر جو بیٹھے موٹیویشن اسپیکر ہیں، آپ کہتے ہیں دوسری بات جو اسکالر بنے ہوئے اپنی طرف سے، کئی آپ کے سامنے ہوں گے، بڑے آج کل بہت چل رہے ہیں. میں منافقت اس بات کی کہ اپنے بچے سب کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے بچے باہر بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی، ان کی بچیوں کی شادیاں باہر ہوئی ہیں. ان کی کوشش یہی کہ میرے بچے باہر محفوظ ہو جائیں، یہاں بیٹھ کے میں قوم کو اپنی طرح اسکالر بن کے لیکچر دے جاؤں میں، اور میں بہت بڑی شاعر بن جاؤں میں. یہ بھی اس نے بھی اس قوم کا بہت خراب کیا. یہ سو کول قسم کے آپ چھوٹی نظر والے جو موٹیویشنل اسپیکروں نے جن کی سوچ بہت محدود ہے، وہ ان کی وجہ سے قوم جو ہے نا بالکل ان کی ڈائریکشن خراب ہو گئی ہوئی ہے. وہ مطلب ان کے اپنی مرضی کی آپ نے کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے کے مذہبی رنگ دے کے لوگوں کا مطلب ہے وہ لگایا اور ٹرک کی بتی کے پیچھے، جو اکثر ہماری یہ ٹرم یوز ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر، جس کی وجہ سے قوم اتنی کنفیوز ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں کتنی آپ کہتے ہیں معاملہ خراب ہے اور لوگوں کا جو جینا تنگ ہو کے رہ گیا ہوا ہے. مطلب ایک انصاف کا نظام ہی نہیں ہے. دیکھیں آزاد ملک میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک آزاد انسان ہیں، آزاد شہری ہیں، زندگی آپ کو ایورتا ملی ہوئی ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ کے جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو مطلب ہے یہ ملک جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، جس کا میں نے پہلے کہا تھا، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ 1971 میں 1971 کے اندر ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. پھر ہمارے اور بھی کئی معاملات ہیں. میں آپ چاہتا نہیں کہ سیاست کی طرف جاؤں، میں مقصد آپ کو صرف بتانے کا کہ پاکستان رہنے کے لیے رہا کہ نہیں رہا. اس میں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے. اب یہ ساری تبہیر جو آپ کے سامنے باندھ لی ہے، میں نقشہ تھوڑا ہلکا ہلکا میں نے آپ کے سامنے کھینچ دیا. اب آتے ہیں اس کے کنکلوژن کی طرف کہ پاکستان رہنے کے لیے رہا ہے کہ نہیں رہا. تو وہ بہت آسان کا ہے پاکستان رہنے کے لیے. میں آپ کو سیدھی بات کروں، نہیں رہا. کیونکہ بندے کو وہ بات کرنی چاہیے بندہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں آپ کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ پاکستان جو ہے اس کا مستقبل بہت روشن ہے، بس بہت نوجوان ہے. آپ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ سنا ہوگا کہ 60% جو نوجوانوں کی تعداد موجود ہے. اور بھائی وہ نوجوانوں کا کیا فائدہ، جو اکثر کہا جاتا ہے کہ کوالٹی ہونی چاہیے، یعنی اس چیز کے اندر کوالٹی میں اگر ایک بندہ بھی ٹھیک ہوتا ہے نا، ملک آگے بڑھتے ہیں. اب جاپان کو دیکھ لیں، باقی یورپین کنٹری کو دیکھ لیں، جن کی تھوڑی آبادی ہے لیکن دنیا میں ان کا نام کیوں ہے؟ آبادی ویسے نام بنایا انہوں نے کوئی، ہاں آبادی کے معاملات وہاں پہ ہیں وہاں پہ، لیکن جس طرح نے باقی چیزوں قابو پا لیں، اس پہ پالیں گے وہ. اس سے ایک بات نہیں تھی، کوالٹی سے، رول آف لا، قانون کے ساتھ لوگوں کو ایکول اپرچونٹی دے کے ان چیزوں میں بات ہوتی ہے.
یہ وجہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت یہ بھیڑ بکریاں اکٹھی کر کے آپ جن کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, جو مطلب ہے جن کو آپ ایک ڈنڈے کے ساتھ ایک بندہ جو ہے وہ ہانکی جا رہا ہے, وہ اتنی زیادہ آبادی کا فائدہ کیا, جہاں بھوک یا جرائم ہو, جتنی زیادہ بھوک ہوگی, جتنی آبادی ہوگی, بھوک ہوگی, جرائم ہوں گے, وہاں پہ آپ کو اچھے مواقع نہیں ہوں گے, وہاں جرائم بڑھیں گے نا, وہاں پہ ہر قسم کی برائیاں آئیں گی. جس میں آپ مختصراً بتا دوں گی, پاکستان جو ہے پورن مووی دیکھنے کے اندر دنیا میں نمبر 1 کے اوپر ہے. چھوٹے بچوں کے سیکس کے واقعات, عورتوں کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ, یعنی لمبی لسٹ ہے. پھر میری بار بار مجھے اس طرف جانا پڑتا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کو سمجھ سکیں, جس میں نے آپ کو سیدھا جواب پہلے دے دیا, پاکستان رہنے کے لیے نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے, پھر میں دوبارہ کہوں کہ آپ دیکھیں جس ملک کے لیڈر ہوتے ہیں, جس طرح کے لیڈر آپ پسند کریں یا نہ کریں, کوئی بھی لیڈر کا ایگزامپل لے لیں آپ ہمارے پولیٹیشین کے ایگزامپل لے لیں کہ ایک پولیٹیشین ہے جس کے مدینہ کی ریاست والا ہے, اس کے اپنے بچے آرام سے باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں. بچہ جو مرضی بہانہ لگائیں گے, یہ دیکھیں جو ماں سے طلاق ہو گئی, جو بھی ہو گیا تھا, رہا تو باہر کے ملک میں رہے ہیں نا, بڑی آزاد زندگی گزار رہے ہیں, بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. لیکن پاکستان کے لوگوں کا جو مرضی کری جاؤ. اب دوسرے لیڈر دیکھ لیں, ان کے بچوں کی جو ہیں ساری انویسٹمنٹ جو باہر گئی ہیں, نیشنلٹی باہر کی ہیں, اور لیکن پاکستان میں آتے ہیں یہاں حکومت کرنے کے لیے. پھر تیسرا آپ دیکھ لیں جو ہمارے سندھ والے علاقے والے ہیں, ان کے بھی بچوں کی ساری تعلیمات باہر کی ہیں, سارا ان کے جائیدادیں باہر کے ملکوں کے اندر ہیں, اور پاکستان میں انہوں نے پورا قبضے کیے ہوئے ہیں. اس طرح ہمارے آپ اسٹیبلشمنٹ چیک کر لیں, فوجی حضرات بھی ان کی سب کچھ باہر ہے. اس کے بعد ہمارے علماء کرام چیک کر لیں, سب کے بھی بچے جو بھی اسکالر بیٹھے ہیں یہاں بیٹھ کے پاکستان اسلام کا لیکچر دے جائے لوگوں کو, اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور اپنے سارے ان کی اولادیں سب کچھ ہلکا سے بات کر دیں گے, ہماری سنتے نہیں, ان کی مرضی ہے, ہم نے تو بہت سمجھایا تھا پاکستان بہتر ملک ہے, وہ اتنا صرف کہنے کے لیے. یہ منافقت میں آتا ہے یہ, کیونکہ یہ عمر کے اس حصے میں آگے ہوتے ہیں, نہیں چاہیے ہوتی ہر وقت یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو جو مطلب الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا, یہاں بہت پوٹینشیل ہے, یہ سارے وہ ہیں کہ ان کے باہر بیٹھے کے باہر ان کو کسی پوچھنا نہیں ہے, کیونکہ آپ اس ملک کے اپنی عمر کے اس حصے میں آگے ہوئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں ہر طرح کا ہماری بلے بلے ہو, ہمارا شب شبہ ہو, یہ چاہتے ہیں ہمارے نا ہمارا نام بار بار لیا جائے. باہر کے ملک میں نہیں ہو سکتا, وہاں تو سسٹم اور طرح کا ہے. یہ اس لیے یہاں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, لوگ آ کے بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں, اسی میں یہ اپنے بڑی چیز سمجھتے ہیں. بچے نا بڑے اچھے طریقے سے بات سیٹ کر دیے ہوئے ہیں, اور بڑے آسانی سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بچوں کے ہم نے تو کہا تھا, بچے ہماری سنی نہیں, کیونکہ ان کے پاس پیسے پوسے ہیں, ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. سیدھی بات کبھی بھی نہیں کریں گے آپ, سارے مذہب کا تڑکا بھی لگائیں گے. اس لیے بھائی میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ باہر جا سکتے ہیں تو بالکل باہر جائیں, پاکستان آپ کے رہنے کے لیے نہیں ہے. وہ اس لیے جو بھی آپ کو یہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے آپ کے ساتھ, وہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کیونکہ آپ ملک کے لیڈرشپ چیک کر لیں نا, کوئی بھی چیک کر لیں, کوئی سپورٹس چیک کر لیں, کوئی اسٹار چھاڑے چیک کر لیں, سب نے اپنے سب باہر نہ کوئی طریقہ سیٹ کیا ہوا ہے, اور پاکستان میں آ کے انہوں نے یہ رنگ بازی لگائی ہوئی ہے. اس لیے میں آپ کی درخواست ہے بھائی, اگر آپ جس طرح بھی ہو سکتا ہے سخت سے سخت محنت کریں, مطلب تعلیم حاصل کریں, جس طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے جو مرضی کر کے تعلیم حاصل کریں, تعلیم حاصل کر کے یہاں سے باہر نکلیں. کسی مطلب غیر قانونی طریقے سے باہر جانا ہوتا ہے, وہ بہت مشکل زندگی ہے, وہاں پہ بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن مرضی آپ کی ہے, میرا مقصد آپ کو سیدھی راہ بتانا کہ پاکستان باہر نکلیں, کہ یہاں نکل جائے. لیکن اس کے بعد میں آپ کو نکلیں اس لیے کہ یہاں پہ جب آپ کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے, انصاف یہاں پہ نہیں ہے, آپ کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو, اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے, آپ کو انصاف ملے گا نہیں ملے گا, جو بیسک چیز ہوتی ہے انسان کی. اس کے بعد کئی چیزیں لمبی لسٹ ہے آپ کی نا, جو کوئی بیسک چیزیں ہے ہی نہیں ہے, تو اس ملک میں جتنا مرضی رہ لو. اگر آپ نے مذہبی بات کرنی ہے, مذہب کی آزادی بھی اصل نہیں ہے, مطلب کوئی بات کرتا ہے, آزادی رائے ہے ہی نہیں ہے, منٹ میں فتویٰ لگتا ہے, اور جو قتل و غارت ہوتی ہے, ہر بندہ دوسرے کے اوپر کہتے ہیں کافر کا فتویٰ لگا رہا ہے. تو ایسے حالات کے اندر آپ کا اس ملک میں رہنا بالکل نہیں بنتا. میری آپ کے ساتھ مشورہ ہے, آپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں سب کو تمہید اتنی لمبی باندھ دی ہے کہ پاکستان آپ کسی کے رہنے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں کم از کم اچھی زندگی گزار سکیں, بہتر زندگی گزار سکیں, اور ایک بیسک انسان کی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ گزار سکیں, تو آپ یہاں نکلیں, ان ملکوں میں جائیں جہاں پہ آپ کو کم از کم اس سے بہتر میں حالات مل سکیں. لیکن اس میں آپ دوسری طرف آتے ہیں باہر کے ملکوں کے حالات. اب جن ملکوں میں جانا چاہتے ہیں اس میں مڈل ایسٹ کے ملک میں ہیں, لیکن اگر وہاں پہ جانا چاہتے ہیں, اگر مزدور کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, آپ کے دیکھا ہر بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ اس طرف نہیں جاتا میں, لیکن کوشش کر کے اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے, بچوں کو پڑھا کے کس طرح پڑھائی کے لیے باہر لے کے آئیں تاکہ انہیں قدر بھی ہو, اس معاشرے میں جا کے وہ عزت بھی بنا سکے. میری آپ سے بس یہ درخواست ہے. بالکل غیر قانونی طریقے سے جائیں گے, پھر آپ کو بہت ٹائم لگے گا, وہاں پہ جو کچھ آج کل حالات ہیں وہ آگے جگہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اب اس میں باہر کے ملک کے بارے میں بات کرتا ہوں, جو باہر کے ملک میں لوگ آگے ہوئے ہیں.
اب اس میں جب میں یہ نیا باہر کے ملک میں آیا تھا تو اکثر لوگوں سنتا تھا یار میں ادھر تھوڑے سے پیسے کہتے یار میں تو تھوڑے پیسے کماؤں گا کہ میں پاکستان واپس چل جاؤں گا. یہ پہلے کی بات ہے, کیونکہ ہر بندے میں ان کو برا بھی نہیں کہتا, ان کی ذہن ہر بندے کے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں تھوڑے پیسے کماؤں گا, پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے, یہاں پہ اتنے پیسے اکٹھے کر کے لے کے جاؤں گا. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے پاکستان میں جا کے بڑا سا گھر بناؤں, بڑی گاڑی لوں, وہ مطلب میرے ٹور ٹار ہو نا, ہر بندے کی میں اس سے زیادہ سوچ جاتی بھی نہیں ہے, میری کبھی یہ سوچ نہیں رہی ویسے. مطلب ایک گھر بنانے کی خواہش پاکستان میں اپنی ہوتی ہے اور ایک بیسک چیزیں ہیں, لیکن میں چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جسے میرے اپنے بہن بھائی برادر, میرے سارے پاکستان مسلمان بہن بھائی, باقی بھی صرف مسلمان ہی سے ایسے انسانیت کی خدمت کر سکوں. میرا نمبر 1 بچپن سے میرا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی خدمت کر سکوں, کوئی ایسا بڑا کام کر سکوں تاکہ میری آنے والی نسلیں جو ہیں جو انسانیت کے لیے کوئی ایسا کام کر سکوں جس میں کم از کم ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے. میری زندگی کا مقصد, میری زندگی کا مقصد جو ڈریم ہے بس یہی ہے, یہی میرے ہوتا تھا میرا شروع سے. کئی لوگوں میں یہ دیکھتا بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, یہ میں واپس چل جاؤں گا, یہاں میں چلے جائیں گے, وہ کوئی واپس نہیں گیا, جو گئے واپس آ گئے, حالات کس کے اندر بنا دیے گئے ہیں. لیکن اس میں یہاں پہ آ کے کئی لوگ جو یہاں پہ لوگ آئے بھی ہیں نا, جو یہاں پہ آ کے انہوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا, مذہب کا نام بدنام کیا, کیونکہ وجہ کیا ہے کہ وہ بہت پسماندہ علاقوں سے آئے ہوئے, زیادہ تر جو نہیں بھی آئے وہ مذہبی رنگ میں آ کے باہر تو آ گئے, یہاں پہ آ گئے, لیکن انہوں نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا, یہاں پہ آ کے آپ نے انٹیگریٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور یہی میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ باہر بالکل آئیں لیکن اپنی سوچ کو اوپن کر کے آئیں. اب اس میں سوچ کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے, دیکھیں پاکستان میں, کیونکہ آپ کے بہت تنگ نظری سکھائی جاتی ہے, وہ ایک کنویں کے مینڈے کو سمندر کے مینڈے والا حساب بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ملک کے دنیا کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. اگر آپ اگر اپنے آپ کو تھوڑا اپڈیٹ رکھیں, نیوز میں چیک کریں کہ یورپ میں, امریکہ, کینیڈا, ہر طرف جو ہے ایک امیگریشن کا طوفان ہے, وہاں پہ لوگ جو ہے نا تنگ آگے ہوئے ہیں. کوئی ہمارے کئی بھائی وہاں پہ گئے ہیں, جاہلیت کی ہے انہوں نے, جا کے تنگ نظری کی ہے, وہاں جا کے بھی اپنی رسم و رواج جو ہوتے ہیں وہ جو تنگ نظری والی ہوتی ہے, مذہبی تنگ نظری, معاشرتی تنگ نظری, ہر لحاظ سے چھوڑی نہیں, اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی, جس کی وجہ سے مذہب کی بدنامی بھی ہو رہی ہے, ملک کی بدنامی بھی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت لوگ تنگ آئے پڑے. یہاں بڑی سختی ہوتی جا رہی ہے, مطلب یہاں پہ اب یہ جو عزت جو ہونی چاہیے وہ نہیں عزت ہو رہی. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ایجوکیشن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ فرض کریں پاکستان آج نمبر 1 پہ ہوتا, مطلب ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا, ترقی پذیر نہیں ہوتا, ترقی یافتہ ملک ہوتا, تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں, یہاں پہ پاکستان اسلامی ملک ہے, وہ یہاں پہ آ کے اپنا کلچر لے کے آتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی مطلب ہے یورپ سے لوگ آتے ہیں, وہ یہاں پہ آ کے بیچز میں جا کے جس طرح یہاں جاتے ہیں, جس طرح بیٹھ کے نہاتے وغیرہ پہ ہیں, یہاں وہ شراب خانے کھولنا چاہتے ہیں, اور بھی کئی زیادہ چاہتے ہیں. تو آپ یہاں مسئلے مسائل ہونے تھے نا, ہمارے لوگوں نے پسند کرنا تھا, اس بارے میں لڑائیاں ہی ہونی تھی نا پھر اس بات پہ. تو ہم نے یہ کہنا تھا کہ آپ یہاں رہنا تو ہمارے مطابق رہنا پڑے گا, ہم تو اتنے تنگ نظر لوگ ہیں. تو یہ اسی چیز کو وہاں پہ اپلائی کریں نا, کہ جب آپ اپنے جو طور طریقے آپ کریں, لیکن گھر کے اندر کریں. باہر بھی ملک میں جاتے ہیں نا, جب وہاں پہ جائیں گے وہاں ایسے کریں گے, انہوں نے آپ کو زیادہ رائے دی ہے, آپ کو تحفظ دیا ہے, کم از کم ضروری نہیں, صرف مجھے پتا ہے یہاں مسئلے مسائل کافی ہیں, ریسزم وغیرہ ہوتا ہے, لیکن کم از کم کا بیسک فیسلٹی تو ہے نا. تو اس کا جب لوگ بہت زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا, ایک جو دیوار بنی ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے, وہ دیوار آلبت گری پڑی ہے یہاں پہ. اس لیے جب وہ یہاں آئے ہیں, کتنے مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں بھائی جان, اور بہت زیادہ بدنامی ہو چکی ہے یہاں پہ, نسلیں بڑی ہوئی پڑی ہیں, لیکن وہ جاہلیت کے اندر اور 2 نمبری کے اندر وہی رکھتے ہیں جن چیزوں تنگ آ کر پاکستان سے آئے تھے, انہی چیزوں کو یہاں وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پوری یہاں نفرت پھیلتی جا رہی ہے پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے. زیادہ تر جب ہم سن رہے ہوتے ہیں اسلاموفوبیا کا جو ورڈ ہے, یہ اسلاموفوبیا بھی بنایا ورڈ ہے, وہ اپنی طرف سے بنانے کے لیے, مگر اپنی حرکتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ ہمارے ملک میں ہم ان کو اجازت دیں گے, اس لیے میں آپ درخواست ہے باہر ضرور آئیں, جیسے میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے, لیکن میری آپ سے مہربانی ہے باہر آئیں تو اپنی سوچ کو اوپن رکھ کے آئیں. یہ سوچ کے آئیں کہ آپ نے یہاں پہ اپنے ملک اپنی سلطنت اپنی جگہ پہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے آ رہے ہیں بہتر زندگی کے لیے, تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ عزت نفس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں. آپ کو تو وہاں مذہب کی آزادی بھی نہیں ہوتی اپنے ملک کے اندر, ہمیں وہاں پہ ہر بندہ دوسرے بندے کو کافر کہہ رہا ہے, یہاں پہ ایسا چکر تو نہیں نا ہے. تب یہاں پہ جب آ جاتے ہیں تو اس کو بالکل قدم چابی کا بڑا اپنے کینڈے سے باہر نکلیں, اپنی حدود کے اندر رہیں, دوسروں کا ہر مذہب کا احترام کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ مطلب میں یہاں پہ جیسے اکثر میں یہاں دیکھا ہے, جیسے پاسپورٹ آتا ہے, نیشنلٹی ملتی ہے, ساتھ ہی ان کا اندر کا سلام جاگ پڑتا ہے. پہلے سب 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں, ہر جو 2 نمبر مطلب ویزا لینے کے لیے جو جھوٹ بول رہے ہو سب کچھ کر رہے ہوں گے. جیسے پرماننٹ ریزیڈنس ملتا ہے, پاسپورٹ ملتا ہے, ساتھ ہی ان کا اندر کا انسان جاگ پڑتا ہے, اسلام کا جاگ پڑتا ہے, کو ہر بندہ برا لگتا ہے, یہ مغرب کی ہر چیز بری لگتی ہے, ہر مطلب اس کی وجہ سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, عجیب طرح کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں, وہ مطلب جس کی وجہ سے ان کی یہ قوم جو ہوتی ہے مسئلے مسائل ہے. اس کی وجہ سے آج مسئلے مسائل آپ دیکھ لیں دنیا میں, اور یہاں مطلب آگے سے آگے میں آگے پریڈکشن کر دی, یہاں پہ سول وار ہوگی.
آپ دیکھ لیں آج نہیں تو کل سول وار ہوگی یہاں پہ. یہ معاشرہ تنگ آ چکا ہے. آج آپ ویڈیوز میں آگے داخلیں, یہ کچھ سالوں بعد آگے جا کے اگر یہ مسئلہ مثال پیدا نہ ہو تو مسلمانوں کا یہاں پہ رہنا تنگ ہو جائے گا. یہ ان کا ملک ہے, اگر آپ کو یہ بسا سکتے ہیں آپ کو یہاں بھیج بھی سکتے ہیں واپس. یہ ایسا آپ یہاں پیدا ہو گئے ہیں مطلب یہ نہیں ہوگا آپ کے بچے پیدا ہو گئے ہیں مطلب ہے کہ آپ کو یہاں نکالیں گے نہیں. اور جہاں جتنے بڑے پیدا ہو جائیں آپ کی سکن کا کلر جو ہے آپ مطلب آج سے 10 نسلوں بعد ہی پاکستانی ہی رہیں گے. جو انڈیا میں انڈین ہی رہے گا, جو بنگلہ دیشی رہے گا وہ ایسے رہے گا. لیکن اگر آپ نے بہتری لے کے آنی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ صحیح طریقے سے مل رہنا پڑے گا. نہیں تو یہی ہوگا جو مطلب آج سے کافی سال بعد کوئی نہ کوئی نکال دیں گے, آپ کو تنگ آ جائیں گے نا یہاں سے. یہی چیز ہوتی ہے نا. اس لیے آپ دیکھ لیں انڈیا نے کتنی یہاں کی یہ ترقی کر رہے ہیں. مثال ان کے بھی ہیں, ان کا پرائم منسٹر ہے امریکہ وغیرہ میں, آگے بھی دیکھیں آپ بھی کر سکتے ہیں. آج سے 10 20 40 50 سال بعد اور سال بعد ہمارے لوگ بھی ترقی کر سکتے ہیں. لیکن سوچ کا بدلنا ضروری ہے, اپنی تنگ نظری سے باہر نکلنا ضروری ہے, اچھی تعلیم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے جب یہاں پہ بھی آتے ہیں یہاں پہ انٹیگریٹ ہوں, وہ کیونکہ آپ ایک ملک چھوڑ کے آ رہے ہیں وہاں سے اب تنگ ہو کے آ رہے ہیں ہر لحاظ سے, جیسے میں نے پہلے بتا دیا, معاشی سے مذہبی لحاظ سے انصاف نہیں ہے, ایک عام انسان کی عزت نہیں ہے, کوئی بدے کا لوگ بندہ نہیں سمجھتے, اس لیے پاتے ہیں نا. تو یہاں پہ آ کے آپ کو بیسک چیزیں دے رہے ہیں, اس کا احترام کریں, قدر کریں اس چیز کی. کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, ان کو نفرت میں نہ پڑیں کہ کل بھی آپ کو جب نیشنلٹی مل جاتی ہے, کیونکہ آپ نے یہاں پر رہنا ہے, آ کے بچوں نے یہاں پر رہنا ہے, ان کو نفرت سکھائیں اس کے بارے میں, اس معاشرے کی عزت سکھائیں, اپنے مذہب پہ عمل کریں, اپنے کلچر پہ عمل, اپنے معاشرتی جو آپ کی اقدار ہے اس عمل کریں. لیکن جب گھر سے باہر نکلیں تو ایک عام انسان سے باہر نکلیں, یہاں بھی جس ملک بھی جائیں ان کا قدر کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بہتری آئے گی. امید تو یہی کہ پاکستان میں آگے بہتری آئے, پاکستان آگے بڑھے, یہ کوئی امید تو دنیا قائم ہے. لیکن ابھی تک تو کوئی اثار نظر نہیں آ رہے, تو اس لیے آپ ابھی تک اپنا ذہن کو اوپن رکھیں. اس لیے باہر جب آئیں تو یہاں بھی آ کے اپنے یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا باہر ضرور آئیں, لیکن جب باہر آئیں تو یہ سوچ لے کے آئیں. اگر آپ وہ سوچ لے کے آئیں گے یہاں بھی تنگ ہوں گے, آ کے یہاں بھی زندگی آپ کی تنگ ہوگی. کچھ سالوں بعد ہوتا ہے اکثر لوگوں کا اسلام جاگ پڑتا ہے, وہ یہاں بھی تنگ ہوتے ہیں, وہ چھوڑ وہاں بھی تنگ ہوئے ہوتے ہیں, وہ سوچ کا مسئلہ نا, وہ یہاں بھی تنگ ہوتے ہیں آگے پھر کچھ سالوں بعد, جس کی وجہ سے آپ کو اکثر اسٹوریاں سنا رہی ہیں عجیب سی, یا پھر ایک دوسرے کے اوپر مذہب کے نام کے اوپر ایک دوسرے پر مطلب بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس کو مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان ہر لحاظ سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں کے سسٹم کے اندر بہت بڑا ہم نیچے ہیں. امید یہ ہے کہ آج سے کافی سالوں بعد اگر ہم سوچ میں تبدیلی آئے گی, ہم بہتری آئے گی. اور باقی ہم جس طرح ہمارے انڈین بھائی جو ہیں, باقی لوگوں کے بھائی جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں, ہمیں بھی چاہیے ان کی طرح ان سے کچھ سیکھیں, محنت کریں, آپس کے ایک دوسرے کے جو بغض ہوتا ہے اس سے باہر نکلیں, اس سے بھی ترقی کر سکتے ہیں. تو بہت سر اینڈ پہ میں دوبارہ آپ کو کہنے کی یہی کوشش کروں گا بھائی جان, اگر آپ کی جو بیسک چیزیں آپ کو وہاں نہیں میری, بالکل باہر آئیں. آپ یہ سب منافق جو بیٹھے یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ کو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, جو سو کال جو بندے جتنے بھی ہیں سارے, ان کی اپنی زندگی چیک کر لیں, وہ بالکل منافقت ہوگی. بالکل فائنلی کہوں گا بالکل باہر آئیں بھائی جان, محنت کریں, اچھی ایجوکیشن لے کے آئیں, یہاں باہر جا کے اپنا بھی نام بنائیں, آپ کا نام ہوگا, آپ محنت کریں گے علم کے ذریعے, آپ کا بھی نام ہوگا, آپ کی فیملی کا نام بھی ہوگا, ملک کا نام بھی ہوگا, مذہب کا نام بھی ہوگا. آپ بالکل اس سوچ سے باہر آئیں, مثبت سوچ کے ساتھ. کوئی باعث نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, کہ انسان کی بیسک چیزیں یہی ہوتی ہیں, اور باہر آ کے ان میں انٹیگریٹ, اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آگے آپ پتہ جو دور آ چکا ہے سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, انوویشن کے اندر, ریسرچ میں آ گیا ہے, اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کے اندر ترقی ہو رہی دنیا میں, ایک بالکل بدل رہی ہے دنیا. ہم نئی دنیا میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں, ابھی آگے ایک نئی دنیا آ رہی ہے, تو اس دنیا میں اپنے آپ کو مکس کرنے کی کوشش کریں, اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اینڈ میں میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگی اس بات چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.